جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی تو حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا تو دروازے کسی طرح سے کھلتے گی۔ جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ اور دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اور اچانک سامنے اب لوگ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ بنا لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی سمجھدار اور ہوشیار تھا، اس نے کہا یوسف کا پیراہن یعنی قمیض کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا یوسف سچے تم ہی ہو اور اس عورت کے معاملہ سے درگزر کرو اور اس کو یہی ختم کر دو۔ اور پھر بیوی سے کہا یہ سب تیرا مکر اور فریب ہے اور تم عورتوں کا مکر اور فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کرو اور معافی مانگو۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ شہادت پیش کرنے والا ایک شیر خوار بچہ تھا، خدا نے اسے بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس بچہ نے یوسف علیہ السلام کی سچا ہونے کی شہادت دی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو یہی ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور شاہی خاندانوں کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر ریجھ گئی، اتنے بڑے مرتبہ کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی خبر عزیز مصر کی بیوی زلیخا تک بھی پہنچ گئی، اس کو یہ تانے بے حد تکلیف دے گزرے اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے اور ایسا انتقام لے جس بات پر وہ مجھ پر لان تان کرتی ہیں اسی میں ان کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کے کھانے کی دعوت دی اور جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئی اور سب نے پھل گوشت وغیرہ کاٹنے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لے، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے یہ انسان ہے، خدا کی قسم یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محفوظ ہوئی، اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی یہی تو وہ غلام ہے جس کے عزت و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو لان و تان کیا، اب اس کو دیکھ کر خود تمہارا حال کیا ہے، اب تم خود ہی بتاؤ میرا یہ عشق بجا ہے یا بیجا اور تمہاری ملامت برمحل ہے یا بے محل۔ مصری عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا اور شرم و حیا کے سارے حجاب درکنار کر کے اس نے اپنے برے ارادہ کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ قابو میں نہ ہوا، مگر یہ کہہ دیتی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اس کو جیل جانا پڑے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطاوار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی بدنامی اور رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔